تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، ایدے پیار وچ دنیا وساؤن والیا، تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، تو یوں آلائے تے تو یوں بس اولائے، تو یوں آلائے تے تو یوں بس اولائے، مولا نبی مولا علی داوی مولائے، اپنی ہستی نو آلہ سداؤن والیا، اپنی ہستی نو آلہ سداؤن والیا، تیرے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، کہ سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے، سونے اٹیاں تے مل وکوانا ہے، ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے، ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے، پیاسا کربل حسین ازمان والیا، پیاسا کربل حسین ازمان والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، ہر حاکم دا حاکم تو اے، نالے مسجود ہے آدم تو اے، اگے حاکم نو اپنے جو کون والیا، اگے حاکم نو اپنے جو کون والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا، تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان رمضان میں آپ کے میزبان اشفاق احمد کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا عنوان ہے وہ رمضان کی برکات ہے۔ اس خوبصورت موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ملک پاکستان کی ایک بہت عظیم شخصیت، رونق محافل اہل سنت، تاج العلماء، انتہائی دقیق الفکر، عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد نوید سیالوی صاحب زیدہ شرفہ موجود ہیں۔ آج ان سے ہم اس موضوع کے تحت مختلف سوالات کریں گے جن پہ یہ اپنے علم کی روشنی میں قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہمیں بتائیں گے۔ تو میں انتہائی ادب سے اپنے
پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ سے حضرت یہ سوال ہے کہ روزے کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس پاکیزہ اور با مقصد پروگرام کے انعقاد پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے میں آغاز کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات اپنی جگہ درست ہیں، مگر روزے کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ روزہ قدیم عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر اور انبیاء پر یہ روزہ فرض رہا ہے۔ اگرچہ ان کا انداز مختلف تھا، ٹائمنگ مختلف تھی، مگر روزے کی اہمیت کا یہ پتہ چلا کہ یہ پرانی عبادت ہے۔ نمبر 2، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لعلکم تتقون ہے۔ فرمایا کہ روزہ رکھنا تم پر فرض ہے تاکہ ہم تمہیں پرہیزگاری کا نور عطا کریں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے، خوف خدا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کے کردار میں، انداز میں، اخلاق میں یا آپ کے معاملات میں تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہم سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ہماری بارگاہ میں ڈر کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کریم، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک ان کے لیے بخشش و مغفرت ہے اور دوسرا اجر کریم ہے۔ رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خوف خدا ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ تو رمضان آتے ہی ہمیں چاہیے کہ رمضان کے متعلق اور رمضان کے روزے کے متعلق اور رمضان کے بنیادی مقاصد کے متعلق اپنے کردار کو لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں۔ تو آج کے عنوان کے متعلق جو پہلا سوال تھا اس کا جواب ہے روزہ کا بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ سیالوی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے روزے کے بنیادی مقاصد کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ فضائل رمضان کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا رمضان کے فضائل کے متعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق رمضان جو ہے یہ اس کے جو بہت سارے فضائل ہیں، اس پر سب سے خاص بات یہ کہ رمضان کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر براہ راست قرآن میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور دوسری خصوصیت رمضان کو یہ حاصل ہے کہ رمضان کے اندر اللہ پاک نے قرآن کا نزول فرمایا۔ قرآن آغاز بھی رمضان میں ہوا نازل ہونے کا اور اختتام بھی رمضان میں ہوا۔ اور تیسری خصوصیت رمضان کو یہ حاصل ہے کہ رمضان میں جو شخص نوافل ادا کرتا ہے اسے فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے اسے 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کے اندر خاص طور پر شب قدر جیسی ایسی رات اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے جس کا ثواب جو ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، 1000 راتوں سے بہتر ہے وہ رات جو رمضان کے موقع پر اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو اس کے پتہ چلا کہ رمضان کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، مگر یہ کہ یہ جو فضیلت ہے کہ آپ اگر چھوٹی سی بھی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اس کا ثواب ویسے آپ کو 10 گنا ملتا ہو، مگر رمضان میں 70 سے لے کر 700 تک کام چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، نوافل ادا کریں اور تلاوت قرآن پاک، چونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے بہت زیادہ ہے اور قرآن کا تعلق رمضان سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر رمضان شریف میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے۔ تو کوشش کی جائے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے کہ قرآن کو رمضان میں پڑھا جائے
اور तसलसल से पढ़ा जाए। और नाजरीन के लिए ख़ास बात यह है कि जहाँ पर आप कुरान की सिर्फ तिलावत करते हैं वहाँ पर कुरान को बातर्जमा पढ़ें, ताकि आपको कुरान का फ़हम और कुरान की समझ आए कि कुरान हमें क्या फ़िक्र दे रहा है। तो आज के सवाल की बहुत वसअत है, मगर ये मैं कहना चाहूँगा कि रमज़ान सारे महीनों से अफजल तरीन है। जैसे जुम्मा तमाम हफ्तों के दिनों से अफजल है, जैसे ईद का दिन तमाम साल में अफजल है, ऐसे ही रमज़ान सारे महीनों से अफजल है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सारे अज़मत वाले हैं, शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, मगर जहाँ पर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है वहाँ और किसी नबी की अज़मत नहीं। ऐसे ही रमज़ान को भी खसूसियत मिली है। तो ये रमज़ान का महीना, इससे हमें अपने आप को बदलना चाहिए, अपने किरदार को बदलना चाहिए। सामईन, फिलवक़्त हम ब्रेक पे जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। फैज़ान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा।